میں نے سورہ یونس کی چند آیات تلاوت کی۔ اس میں فرمایا کہ سنو، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین، کوئی خوف اور غم نہیں۔ اور آج کی اس محفل کے اندر تقریباً تمام سناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم علیہ السلام کے مقام شفاعت کی طرف اکثر اشعار وہ اشارہ کرتے تو ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک کہ درجے اور شان میں انبیاء کرام علیہ السلام اعلیٰ اونچے، وہ ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ بے شک اللہ کے جو انبیاء ہیں، الا ان انبیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ نہیں، اولیاء کے لیے فرمایا، انبیاء کے لیے نہیں فرمایا۔ خوف ہوتا ہے اپنی ذات اور حزن اور غم ہوتا ہے اپنوں، جو اپنے ماتحت بیٹے ہوں، بھائی ہوں، کوئی جاننے والے، جیسے غار ثور جب کفار مکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم علیہ السلام کو ڈھونڈتے غار کے منہ تک پہنچا، اور صدیق اکبر نے کفار مکہ کے جب پاؤں کو دیکھا تو انہیں اپنا تو خوف نہیں تھا، انہیں اپنے پیارے حبیب کا خوف تھا کہ کہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا، حضور کے جان کے دشمن۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر انہوں نے ہمیں جھک کر غار میں دیکھا تو ہمیں پا لیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابوبکر غم نہ کرو، یہ اگر ہمیں دیکھ لیں گے اور اشارہ کیا، فرمایا کہ ہم ادھر سے نکل جائیں گے، تو صدیق اکبر نے دیکھا کہ اللہ پاک نے پردے ہٹا دیے، ساتھ ہی دوسری طرف دریا ہے اور ایک کشتی سوام اللہ کشتی لیے وہاں پہ کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صدیق اکبر ادھر دیکھو، اگر انہوں نے یہاں سے ہمیں پا لیے تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ آیا، فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اور پر دیکھنا حزن کے لفظ آیا کہ لا تحزن، کہ صدیق اکبر اپنے آقا سے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کا غم ہے، آپ کا حزن ہے۔ تو اللہ پاک نے وہی الفاظ فرمائے اور سرکار نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر غم نہ کرو، میرا غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو اب یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ انبیاء بڑے شان والے ہیں، الا ان انبیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مگر اولیاء اللہ کے لیے، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں اپنا خوف ہوگا جہنم میں جانے کا اور نہ اپنوں کا خوف ہوگا، نہ اپنا ہوگا نہ اپنے مریدوں کا ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا، نہ اپنا خوف ہوگا نہ اپنوں کا، وجہ کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے مریدوں کو انبیاء کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر الا ان انبیاء اللہ نے فرمایا کہ انہیں اپنا خوف تو نہیں ہوگا، مگر وہ اپنوں کے بارے میں حزن و ملال میں ہوں گے اور شفاعت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ اور ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں، ذہن میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذکر تو کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں میلاد منانے والے، مگر یہ بہت زیادہ حضور کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ نعتیں دیکھو تو حضور کے ذکر سے وہ لبریز اور حضور کی شانیں، اور قرآن دیکھو، علماء کو دیکھو تو یہ حضور کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ عدالت میں دعویٰ دائر کرتے ہیں کہ یہ جگہ میری ہے
تو جگہ روزانہ درخواستیں نہیں جا کر دیتے، دعویٰ بار بار دائر نہیں ہوتا، بس ایک بار دائر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ اللہ کی توحید کا توحید کیا ہے؟ دعویٰ ہے کہ اے اللہ میں تجھے مانتا ہوں۔ اب جب دعویٰ دائر ہو گیا عدالت، تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہم دلیل پیش کرتے ہیں، شہادتیں، گواہی، ثبوت پیش کرتے ہیں کہ یہ رجسٹری ہے، یہ انتقال نمبر ہے، یہ خسرہ نمبر ہے، اور یہ کھیوٹ نمبر ہے، اس طرح آپ پٹواری میں ماشاء اللہ گلی میں پٹواری والی ہے، تو وہ ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اور جب ثبوت اور شہادت اور گواہی مضبوط ہو تو فیصلہ آپ کے حق میں ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہم اس لیے میلاد اور عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، اور محمد رسول اللہ ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ استاد کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جج صاحبان بازار سے گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ایک بندہ فائر کر کے دوسرے بندے کو قتل کر دیتا ہے، لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں، باقی بندے بھی گواہ ہیں، جج صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ قاتل ہے۔ دوسرے دن، چوتھے دن، 10ویں دن جب مقدمہ پیش ہوا تو جج صاحب کے لیے یہ قانونی آرڈر نہیں ہے، وہ اس چیز کے پابند نہیں ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کریں گے۔ گواہی دو بندے، وہ اپنی گواہی پر فیصلہ نہیں دے گا، حالانکہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے مگر وہ خود گواہ نہیں ہے، وہ جج ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو بلا تشریح بلا مثال کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے، ہمارے ایمان سے ایک ایک چیز سے واقف ہے، مگر اللہ پاک ایسا کریں گے کہ حضور علیہ السلام کو بلایا جائے گا کہ اگر آپ کے حق میں آج میرے مصطفیٰ نے گواہی دے دی، شفاعت کر دی، تو آپ کو جنت مل جائے گی، ورنہ آپ کا وہ عمل کرنا وہ سارا ضائع کر دیا جائے گا۔ یہ گواہی اگر اس کی گستاخی ہوگی، فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم، اگر حضور کی بے ادبی ہو گئی تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کہ یہ گواہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ قرآن کی تلاوت شروع کر۔ انہوں نے سورہ بقرہ مکمل کی، اس کے بعد سورہ آل عمران اس کی تلاوت مکمل کی، اس کے بعد سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، فرمایا کہ وہ کیسا دن ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ بلائیں گے، اور اے محبوب آپ کو سب گواہوں پر گواہ بلائیں گے، یعنی انبیاء گواہی دیں گے امتوں پر، اور مصطفیٰ گواہی دیں گے ساری امتوں پر بھی اور سارے انبیاء پر۔ حضور کی گواہی آخری اور فائنل گواہی ہوگی، اسی پر فیصلہ ہوگا۔ اللہ پاک جانتے ہیں اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے ہم زیادہ زور دیتے ہیں اس گواہی پر۔ حضرت آدم علیہ السلام ان سے بھول ہو گئی، اب اس کو گناہگار یا خطاکار نہیں آپ کہیں گے۔ فرمایا کہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے 16 پارے میں، فرمایا کہ فَنَسِيَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، نسیان ہو گیا، ہم نے ان کے دل میں کوئی نافرمانی کا عزم اور ارادہ نہیں پایا، بھول ہو گئی۔ اب 300 سال تک اللہ کے حضور اللہ سے معافی مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، بار بار روتے رہے، اتنا روئے کہ ساری مخلوق کا رونا ایک طرف اور ان کا رونا ایک طرف، صبح و شام روتے۔ اللہ پاک کو رحم آیا اور بخشنا چاہا، تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی طرف چند کلمات القا کی، فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے میرے بندے آدم بتاؤ کہ جب آپ نے پہلی نظر جنت کے دروازے پہ ڈالی تھی، جنت میں رہتے تھے، تو آپ کی
نگاہ کس نام پہ پڑی تھی، کس کلمے پہ پڑی تھی، کن کلمات پہ پڑی تھی؟ وہ کہنے لگے باری تعالیٰ میں نے جنت کے ہر دروازے پر، جنت کے درختوں کے ہر پتے پر، عرش الہی پر یہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ پاک نے اشارہ دے دیا۔ تو اب کہنے لگے آدم علیہ السلام اے اللہ وہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے اس نام کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ تو اسی وقت اللہ پاک نے فتح علیہ ان کو معاف کر دیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا۔ اور آج کی میری تقریر کا جو عنوان ہے اس کی بھی منظر کشی اس نعت کے اندر موجود ہے۔ کہا کہ حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، جس کو ناگار کو ہر ایک نے ڈالا ہوگا۔ اور خاک سورج سے آج دیکھو نا حضور کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس گھر کے اندر کیا ہے؟ چراغا ہے، روشنی ہے، اور یہ لائٹ کی روشنی یہ تو کم ہے، جو حضور کے ذکر کی روشنی ہے، حضور کی محبت کی روشنی ہے، جو آپ کی روحیں اور آپ کے دل روشن ہیں، وہ ملائکہ دیکھ کے رش کر رہے ہیں۔ کہا کہ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا۔ یہ میلاد کی محفل ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم دل میں آقا علیہ السلام کی محبت بسائیں اور عملاً جو آقا علیہ السلام کی شریعت ہے اس پر عمل پیرا ہو، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی کامیابی کے ساتھ گزرے اور آخرت میں بھی کامیابی میسر آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔